بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے 11 ناموں میں سے دوسرے نام کا ترجمہ اور پھر تیسرے نام کا ترجمہ، اور جتنے بھی آپ کو ہم سنا سکیں گے ترجمے وہ دکھائیں گے آپ کو۔ تو کچھ تو شرکیاں ہیں اور کچھ کفریاں ہیں، تو وہ دیکھیے، اور ان سے اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کا معمول بنایا ہوا ہے اور اس کی پریکٹس ہے اس کو کہ وہ روزانہ اس کو پڑھتا ہے، ان ناموں کو یا ان ناموں کو وہ صحیح سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور رجوع کرے اللہ کی طرف کے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ مالک مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اب تک غلطی جو گناہ اور جرم کیے، مالک ہمارے جرائم کو معاف کر دے۔ اور پھر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لا کر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہی ہمارے لیے بہترین راہ عمل، راہ نمونہ، راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے 11 ناموں میں دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسماء یازدہ، یعنی 11 نام، ٹھیک ہے، 11 ناموں کے بیان میں ہے یہ۔ غوث اعظم، غوث آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، غوث اعظم، اعظم دستگیر یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا، کسی بھی قسم کی یعنی مدد کرنے والا۔ لیکن جو دنیاوی لحاظ سے جیسے کوئی ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کو دستگیر نہیں کہتے، اس کو غوث نہیں کہتے، یعنی یہ مدد وہ ہے کہ جو قبروں کے اندر سے بھی کر رہے ہیں، وہاں سے بھی دستگیری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے اس طرح کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے نام، یہ نام ہے۔ اور دیکھیے آپ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے انہوں نے درود شریف لکھا ہے، حالانکہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا؟ پہلے سکھایا گیا کہ پہلے ہم اللہ کی حمد کریں، حمد و ثنا کے بعد پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم درود شریف پڑھیں۔ پہلے اللہ کی حمد، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد کرتے اور خوب کرتے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی تعریف کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اور آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف فی نفس ہی آپ نے بیان فرمائی، آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو پہلے اللہ کی حمد لکھنی چاہیے۔ یہاں پہلے درود لکھا ہوا ہے، وہ بھی درود بھی اپنا بنایا ہوا لکھا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا نہیں پتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی درود موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے یہ ایک نام کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرے نام کی طرف آتے ہیں، یہ ہے پنسورا۔ اور یہ پنسوروں کا بڑا عام رواج ہو گیا ہے، ہر گھر میں آپ کو یہ پنسورے وغیرہ مل جائیں گے، نظر آئیں گے، اور ہر کمپنی اس کو چھاپ رہی ہے، تاج کمپنی ہو اور پتہ نہیں آزاد کمپنی ہو اور جو بھی کمپنی ہو، اور اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ ہے، جو بھی ہے سب پبلشڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ آئیے دوسرا نام دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ اسماء یازدہ میں سے الہی بعزت و حرمت قطب الاقطاب، ٹھیک ہے، اقطاب کے بھی قطب ہیں۔ یہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جا رہا ہے۔ اور قطب کون سے قطب ہے؟ قطب ایک مینار کو بھی کہتے ہیں، قطب کے میں نے بہت سارے آپ کو معنی وغیرہ شروع میں بتا دیے تھے۔ غوث الثقلین ہیں، 2 بھاری گروہوں کے بھی یہ مدد کرنے والے ہیں۔ بھاری گروہ کون؟ انسان اور جنات، وہ جو 2 بھاری گروہ ہیں ان کی مدد کرنے والے، ان کے بھی غوث ہیں۔ یہ غوث العظم ہیں، ٹھیک ہے، تمام مدد کرنے والوں سے، یعنی ان سب کے اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت شاہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، عبد القادر جیلانی ہے، عبد القادر کا نام ہے، جیلان کے رہنے والے ہیں۔ شیخ الجن ہیں، جنوں کے بھی شیخ ہیں، جنوں کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے، شیخ ایک بوڑھا بھی ہوتا ہے، شیخ کو بوڑھا بھی کہتے ہیں اور استاد کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کوئی بوڑھے کے معنی میں تو نہیں ہے۔ شیخ الجن، جناتوں کے بھی شیخ، ان کی بھی رہنمائی کرنے والے، ان کے بھی استاد، اور انسانوں کے بھی، تمام انسانوں کے بھی استاد ہیں۔ والانس والملائکہ، اور ملائکہ کے بھی کیا ہیں؟ شیخ ہیں، یہ استاد ہیں۔ کس کے؟ جنات کے، انسان کے، ملائکہ کے، سب کے استاد کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ دیکھیے قدس اللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس میں فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس کر دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یعنی کہ قدوس یا تقدیس کہے جائے، جس کی بہت زیادہ یعنی بزرگی ہو اور جو بہت زیادہ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ جو عزیز ہے، سب سے یعنی بالا تر ہے، سب سے زیادہ عزت و عظمت والا ہے، سب پر غالب ہے، وہ اس اللہ نے ان کو مقدس بنا دیا ہے۔ اور یہاں دیکھیے آپ، یہاں قسم کھائی گئی بعزت و حرمت، اے اللہ، اے الہی، اس بزرگ کی عزت اور حرمت کی جو ہے واسطے سے، حرمت یعنی احترام سے کہیں آپ کہ جو قابل احترام ہے، جو قابل محترم ہے،
تو یعنی ان دو ناموں سے یعنی سمجھ لیں کہ قسم کھا کر قسمی انداز میں، بہرحال اس کے جو معنی ہے وہ تو یہی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو، ظاہر ہے یہاں ترجمہ تو لکھا نہیں ہے، کوئی آپ کو اگر ورغلائے کہ نہیں یہ تو غلط معنی کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی سے بھی معنی رکھ لیں، لیکن یہی کچھ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ ثبوت دینا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی کہ وہ جنوں کے بھی شیخ ہیں، انسانوں کے بھی شیخ ہیں، وہ ملائکہ کے بھی شیخ ہیں۔ وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ آئے کب تھے؟ وہ تو کتنا زمانہ ان کو گزر گیا، پتہ ہے کسی کو؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا دیکھیے 470 ہجری ہے، کیا ہے 470 ہجری؟ پیدائش، شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش لکھی ہے، یہ غنیۃ الطالبین ہے۔ اس کے اندر جو آپ کا یعنی سوانح لکھا ہوا ہے وہاں پر 470 ہجری آپ کی پیدائش لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد 400 سال بعد ہی پیدا ہو، ٹھیک ہے، 70 سال آپ نکالنے چلیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کا زمانہ تھا، تو آپ دیکھیں کہ 400 سال بعد جو شخص دنیا میں آیا اس کے لیے آپ نے اتنے سارے آپ نے جو ہے وہ الہی صفات اس کے اندر آپ نے مان لیے۔ کیسے مانے آپ نے؟ اس کا ثبوت تو دینا پڑے گا نا، کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اس لیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یا وہ نام ہے صرف جو آپ نے رکھ لیے ہیں اور بس ان ناموں کو لے کے آپ جو ہے کہ کہتے ہیں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یا شیطان نے آپ کے دل میں وحی کر دی ہے، شیطان جیسے وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کے دل میں، اس نے یہ وحی ڈال دی ہے کہ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے تم اس طرح کے یعنی القابات سے ان کو نوازو اور اس طرح کی باتیں ان کے لیے کرو۔ ہمارے لیے ہمیں قرآن و حدیث میں یہی حکم دیا گیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں تو پہلے ہم اچھی طرح کسی بھی بات کی تحقیق کریں، کہ جس نے بھی ہمیں آگے جو بات بتائی ہے ایسے ہی نہیں اس کے پیچھے چل پڑیں، بلکہ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پرکھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے، یہ دلیل جو ہے یہ واقعی اس پر یہ فٹ ہو رہی ہے تو مانیں، اور اگر نہیں تو قرآن و حدیث ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ پرائم ہے، اس کو آپ پرائرٹی دیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید ہی اصل ہے، حدیث شریف تو اس کی تشریح کرتی ہے، حدیث شریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شرح کا بیان کی ہے، آپ کی جو زندگی کا جو آپ کا عمل ہے وہ بھی قرآن کی شرح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن کی تفسیر ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی محبوبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری اماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی قرآن میں جو جو چیزیں جیسی جیسی چیزیں بیان کی گئیں عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اختیار کیا، قرآن ہی آپ کی یعنی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا یعنی سب کچھ قرآن تھا، اڑنا بچھونا سب کچھ قرآن تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک کہ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ ہیں، ان کے اندر اللہ کی صفات ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے قول زبان سے کہنا کسی بھی بات کا، ایک ہے آپ کا فعل یعنی جو عمل آپ کا ہے، تو آپ کا عمل کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ گستاخ کہیں گے، فوراً کیا کہیں گے؟ گستاخ، یا یہی کہیں گے یا کہنے لگ جائیں گے؟ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتاتے رہ جائیں کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا، ہمارا وقت کیسے یہ ضائع ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر ڈالا۔ اس سے پہلے ہوش کریں، اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔